جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو ہے باقاعدہ انہیں چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. یہ عمل اس میں کتنا مزید پروسیس لگے گا اور کیا اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی کسی سیاسی جماعت یا ان کا جو سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اگر کسی سے ان کا تعلق ثابت ہوتا ہے تو کیا ان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ سے کارروائی کی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں میاں صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ جو پروسیجرز ہیں آرمی ہے قانون کے مطابق اس کو فالو کیا گیا ہے. اور انیشلی کہ دیکھیں کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے اور اس میں بھی فائنڈنگز ہوتی ہیں اور اس میں بھی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. اور جب لیگل اس کو شکل دی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک فوج میں سمری آف ایویڈنس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور یہ اوتھ ہوتی ہے. اور اس میں اکیوز کے پاس یہ کہ پاور ہوتی ہے کہ وہ کراس کوشچن کر سکتا ہے. اور اس کے بعد اسی پروسیجر میں چارج شیٹ جو ہے وہ ڈرافٹ کی جاتی ہیں اینڈ سبسیکوینٹلی چارج شیٹ کو فائنلائز کر کے وہ فارملی سرو کی جاتی ہے اکیوز کو کہ آپ پہ یہ الزامات ہیں، یہ چارجز ہیں. اس کے بعد یہ آپ کا ٹرائل ہوگا اور پھر جنرل کورٹ مارشل کے تحت. اور اس کے بعد دوسرا حصہ جب آتا ہے وہ ٹرائل کا ہوتا ہے اور جس میں پروسیڈنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے جو پریزیڈنٹ ہوگا کورٹ کا اور جو ممبرز ہوں گے وہ بھی اوتھ لیں گے. اس کے بعد پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی اور اس میں اکیوز کے پاس پوری وہ اتھارٹی ہوتی ہے اپنا وہ ڈیفنس کاؤنسل ارینج کریں. اور اس کے بعد آرمی کی طرف سے بھی اس میں ڈیفینڈنگ آفیسر پرووائڈ کیا جاتا ہے. یعنی کہ اکیوز کو جو ہے وہ دفاع کا پورا حق دیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی 100% دیا جاتا ہے. وہ اپنے دفاع میں وٹنسز بھی لا سکتے ہیں، ایویڈنس بھی لا کے آ سکتے ہیں، ڈیفنس کاؤنسل بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو فل فلیش ان کے پاس حق ہوتا ہے اور یہ ایز پر ملٹری لا ان کو یہ حق ان کا پہنچتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں جی اس کے بعد جو کنکلوڈ ہوتا ہے ڈیسیجن جب وہ سزا ہوتی ہے تو سزا ڈپینڈ کرتے ہے چارج شیٹ کیا کیا تھا اکارڈنگلی اس میں سزا ہوتی ہے. لیکن اس کے پاس اکیوز کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ 40 دن کے اندر جس دن سزا اناؤنس ہوئی ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک اپیل کر سکتا ہے. تو چیف کے پاس پاور ہے کہ وہ اس کو ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں سزا کو، اس کو سیٹ اسائڈ بھی کر سکتے ہیں. اچھا مسعود صاحب، اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ان کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ تھا یا ان کی سہولت کاری انہوں نے کی اور انہوں نے واقعی کوئی ایسے معاملات کیے جو سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ان کے زمرے میں آتے ہیں، تو جن لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات تھے وہ سول لوگ جو ہیں ان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے ذریعے کارروائی ہو سکتی ہے. اسی کورٹ مارشل میں جو ہے ان کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی سزا دی جا سکتی ہے. جی ہاں، دیکھیں اس میں دو حصے ایک دوسرے اس میں بات کی گئی ہے کہ جس میں پرتشدد واقعات میں ان کی انوالومنٹ کی بات جب کی گئی ہے 9 مئی کے واقعات ہیں، 22 نومبر کے واقعات ہیں، 25 مئی کے واقعات ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ تحقیقات کی جائیں گے مزید. تو اس میں ہو سکتا ہے وہ لنک اسٹیبلش ہوگا جس میں یہ سول سائٹ سے جو لوگ اس میں انوالو ہیں. لیکن ٹارگٹ جب آرمی ہو اور آرمی کے انسٹالیشن ہو اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر یہ آرمی کیس بنتا ہے. لیکن تاہم دیکھیں پریزیڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ تمام جو کیسز ہیں 9 مئی کے واقعات والے بھی وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے ہے، اس پر ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے. تو دیر فور دیر از اے ریکوائرمنٹ ہے سزا اور جزا کا جو فیصلہ ہے کہ وہ ٹائملی ہونا چاہیے. اور کیونکہ آرمی نے ایک میسج دے دیا ہے کہ از ریسپیکٹو آف آپ کا رینک ہو یا اسٹرکچر جو بھی ہے، لیکن جب آپ کے ڈسپلن کے وائلیشن میں آپ انوالو ہیں تو اس میں معافی نہیں ہوگی. اچھا مسعود صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے یہ کورٹ مارشل کی، اور کیونکہ ایک سیاسی جماعت زیر عتاب ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے خلاف بھرپور کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے یا امکان ہے. تو اس ٹائمنگ کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی انٹر لنک بنتا ہے؟ دیکھیں ایسا بنتا تو کوئی نہیں ہے. جس طریقے سے اگست میں ان کو کسٹڈی میں لے لیا گیا تھا اور اس کے بعد جو پروسیجرز تھے انیشیل کورٹ آف انکوائری وغیرہ ہوئی اور سارا کچھ تھا،
تو اس میں دیکھیں فوج نے اپنا سسٹم اور اس کے مطابق اس پر لا کے مطابق سے اس کو فالو کرنا ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اب جب ٹرائل جب سٹارٹ ہوگا تو اس میں ٹائم فیکٹر ہے فوج میں، اور اس میں یہ ہے کہ ودن چند مہینوں کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا. تو اس سے ہم وہ لنک اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ٹائمنگز کے حساب سے ایسے تھا. فوج نے اپنے قانون کے مطابق اس پہ بالکل عمل درآمد کیا. اچھا بریگیڈیئر صاحب، چونکہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل اور ISI کے سابق سربراہ کے خلاف کورٹ مارشل ہونا، بہت سارے واقعات پاکستان میں رونما ہوئے جس میں ملک کا دولخت ہو جانا بھی شامل تھا، لیکن وہاں کسی کو جو ہے وہ سزا نہیں دے گی، کوئی کورٹ مارشل نہیں ہوا. تو اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کورٹ مارشل کا فیصلہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیں کورٹ مارشل کا جب آپ پاکستان آرمی ایکٹ ہے اور اس میں چیزیں واضح طور پہ لکھی گئی ہیں کہ آپ اگر یہ پاکستان آرمی ایکٹ کے سیکشن کو وائلیٹ کریں گے تو آپ کو سزا بنتی ہے، اور اکارڈنگلی یہ اتنی سزا ہے. تو اس میں بھی ہے پھر پاکستان ملٹری مین والا ملٹری لا بھی ہیں، پاکستان آرمی رولز بھی ہیں، پاکستان آرمی ریگولیشنز بھی ہیں، پھر فرقن انسٹرکشنز بھی JCO کی طرف سے آتی ہیں. تو ان کی وائلیشن جب بھی جو بھی کرے گا تو سزا ملتی ہے. اور پیریڈ آف ٹائم دیکھیں فوج میں بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بڑا واضح سسٹم موجود ہے. سنس چیزیں پبلک نہیں ہوتی ہیں، سنس اس کیس میں ہائی پروفائل کیس تھا اور اس طرح کا نام جب یہ کیس چلا ہے، تو ابھی پھر ایک دیکھیں کہ اس ہائی پروفائل کیس میں ان کی انوالومنٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے. تو میرا خیال میں ایک میسج گیا ہے فوج کے اندر، تو چیزیں کلیئر ہے کہ ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لا اینڈ جو کوئی ڈسپلن کے وائلیشن پہ معافی نہیں ہے. تو باقی سول میں بھی ایک میسج ہے کہ فوج اپنے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، سزا و جزا کا ایک سلسلہ ہے. تو سول میں بھی اس طرح کے طریقے سے فوراً اور ایک فیصلہ، یا جس طریقے سے آپ دیکھیں 9 مئی کے کیسز جو ابھی تک پینڈ پڑے ہوئے ہیں، اسٹے آرڈرز ہیں، اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے ہیں. تو میرے خیال میں ٹائم ہر چیز کے پرائرٹی کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ اس کا ایک امپیکٹ کریٹ کیا جا سکے. جی خان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق بنگئی صاحب، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ نگار ہیں. جی فاروق بنگئی صاحب، آپ اس ساری کارروائی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب، کارروائی تو یہ جیسے بگڑی صاحب نے بتایا، کارروائی تو باقاعدہ طور پہ قانون کے مطابق ہوتی ہے. جی آرمی ایکٹ 1952 جو ہے وہ لیگل کوڈ ہے جو اس کو گورن کرتا ہے پراسیکیوشن ملٹری پرسنل کا. جی اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کئی جرنیلوں کو سزائیں ہوئی ہیں، اور بلکہ ایک بریگیڈیئر کو میرے خیال میں وہ ڈیتھ سینٹینس بھی ہو گئی تھی. لیکن یہ نوعیت ہے جرم کا کہ کس نوعیت کا جرم ہے اور اس کے مطابق سزا ملتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں جو ہے FGC میں جو کارروائی ہوتی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ ایکیوز کو جو ہے نا ڈیفینس کا مکمل طور پہ جو ہے نا موقع ملتا ہے، اور وہ اس کے مطابق اب ایویڈنس لاتا ہے، جو مرضی ثابت کرے اس کو. ہر قسم کے وہ سول میں سے یا ملٹری میں سے اپنے کیس کے حوالے سے اگر کوئی گواہ یا شواہد ہوں تو وہ پیش کر سکتے ہیں. ہاں وہ ظاہر ہے وہ ایویڈنس تو جو جس قسم کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ جس طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں نا، جیسے بگڑی صاحب نے بھی فرمایا، اب یہ وقت نہیں آیا ہے کیونکہ وہ باقاعدہ طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اور جو ہے نا انتشار بدامنی اور پرتشدد واقعات کے حوالے سے جو ہے نا ایک انکوائری ہو رہی ہے. ٹھیک. اچھا نہیں، اس کا مطلب تھوڑا سا ناظرین کو سمجھائیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ انیشل سٹیج ہے، ابھی ان پر جو الزامات ہیں وہ فریم کیے گئے ہیں اور اس کی ابھی انکوائری ہونا باقی ہے، اس میں ثابت ہونا بھی باقی ہے کہ کیا یہ الزامات درست ہیں یا غلط ہے. یہ ٹرائل ہے، ابھی ٹرائل ہوگا. ٹرائل تو ہوگا لیکن الزامات جو انکوائری ہوتی ہے وہ باقاعدہ طور پہ. یہ بتائیے گا یہ انکوائری کر کے الزامات لگائے گئے ہیں یا ابھی صرف الزامات ہیں؟ مطلب ڈپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا، میں جنگار ہوں، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہ چارج شیٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. چلیں بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مسعود صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ پہلے الزامات ہیں ابھی یا اس کی تحقیقات ہو چکی ہیں اور یہ الزامات ثابت ہو چکی ہیں، اب ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں میاں صاحب 2 حصے ہیں اس کا.
ऑलरेडी तहकीकात हो चुकी हैं और ये चार्ज शीट फेम हो गई है और अभी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगी। लेकिन जो ये ट्रायल हो रहा है ये पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्वॉल्वमेंट पे हो रहा है और जिसमें जो 9 मई के वाकयात में उन्होंने कहा था कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है। 22 नवंबर के वाकयात है जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने टेक ओवर किया था और 25 मई के हैं। इस पर तो ये ट्रायल हो रहा है, मतलब ये कल से समझ ले स्टार्ट हो जाएगा। उस पर कोई दोबारा इन्वेस्टिगेशंस की नहीं है। सेकंड जहां पे बात हो रही है कि इंतशार पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में एक लिंक वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसकी अलग इंक्वायरी हो रही है, तो वो एक अलग चीज केस बाद में बनेगा जिसके अलग इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है या पॉलिटिकल लिंक बनता है वो बाद में एस्टेब्लिश होगा। तो अभी इस पे जो है पॉलिटिकल इनके अपनी इन्वॉल्वमेंट पे ये ट्रायल स्टार्ट है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसका प्रोसेस क्या होता है? क्या सिविल अदालतों की तरह ये भी लिंगर ऑन चलता है कि साल या स्पीडी ट्रायल होता है ये? नहीं मियां साहब, देखिए फौज में तो स्पीडी क्यों कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल करवाएं, तो वो स्पीडी होता है, टाइम पे होता है, लेकिन तमाम जो लवाजमात हैं कि इंसाफ के वो पूरे किए जाते हैं। और इसी तरीके से इस केस में भी देखें कि जनाब फैज हमीद को भरपूर, जिस तरह हमने बात की है, दिफा का हक होगा, अपनी मर्जी के वो काउंसिल हायर कर सकते हैं, अपने मर्जी के जो विटनेसेस लेके आ सकते हैं, सबूत लेके आ सकते हैं और उनके पास वो ट्रायल इसके बाद अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उनके पास तो बिल्कुल भरपूर उनका वो है। और फिर ये है कि टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखें कि फौज में ये जो मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं ये जल्दी फैसले करते हैं, ये लंब कभी इस तरह नहीं होगा लाइक सिविल में जिस तरह कैसे लटका के बैठ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, ये चंद महीनों में ये फैसला आ जाएगा।